بس میں نے کہہ دیا میں شادی کروں گی تو فریاد سے، اور کسی سے نہیں۔ برآمدے میں لگے آئینے کے سامنے کھڑی وردہ اپنے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں بولی۔ سمیرا بیگم نے گہری سانس اپنے اندر اتارتے اپنی دراز قد بیٹی کی پشت کو دیکھا۔ وہاں کچھ دیر کہنے سے پہلے ہی قریبی تخت پر نیم دراز ذکیہ خاتون فوراً چوکس ہو کر اٹھ بیٹھی۔ ہاں بھئی، سچ ہی کہا ہے کسی نے، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ماں نے بھی تو اپنی پسند سے شادی کی تھی، پھر بیٹی کیوں پیچھے رہتی؟ اس نے بھی تو ماں کے نقش قدم پر ہی چلنا ہے۔ ساس کے جلے کٹے تبصرے پر میرا کا دل لمحوں میں خاک ہوا تھا، جس کا ان پر رتی برابر اثر نہیں ہوا۔ خدا کے لیے ماں اس وقت نہیں، انہوں نے گویا خاموش نظروں سے ان سے التجا کی۔ جس کا ان پر رتی بھر اثر نہیں ہوا، الٹا تمسخر اڑاتے ہوئے بولی، ہاں میری بنو، فکر کاہے کو کرتی ہو؟ جو کام تمہاری ماں کے لیے ٹھیک تھا وہ تمہارے لیے بھلا کیوں کر غلط ہونے لگا؟ بلکہ یہ سلسلہ تو اب نسلوں تک ہی چلے گا۔ دادی نے جلے دل کے پھولے پھوڑے۔ سمیرا نے چھری ٹوکری میں پٹکی۔ میری بات سنو وردہ، ابھی تم جاؤ، تمہیں کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، ہم بعد میں اس پر بات کر لیں گے۔ نہ ابھی نہ بعد میں، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا، مجھے صرف فرحات سے ہی شادی کرنی ہے۔ قریبی پرتپائی پر برش پھینکنے کے سے انداز میں اچھالتی وردہ اپنی بات زور دے کر بولی، میں نے تمہاری شہلا خالہ کو زبان دے رکھی ہے حاشر کے لیے، کیا تم بھول گئی؟ انہوں نے ضد ہو کر بیٹی کو گھورا۔ بالکل ویسے ہی جیسے میں نے اپنے مکرم کے لیے زلیخا آپا کو زبان دے رکھی تھی، اور بیچ میں تم کود پڑی۔ دادی نے پھر زہر اگلا۔ سمیرا نے وہ زہر کا گھونٹ خاموشی سے پی لیا۔ یہ واحد موضوع تھا جس پر وہ بحث نہیں کرتی تھی۔ باہر وین کا ہارن سنائی دیا تو وردہ کندھوں پر چادر پھیلاتی جلدی سے باہر کو لپکی۔ واہ میرے مولا تیرا انصاف! ذکیہ خاتون کے بآواز بلند تبصروں نے کچن تک سمیرا بیگم کا پیچھا کیا تھا۔ مکرم صاحب کام کے سلسلے میں 3 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور یہ 3 دن سمیرا بیگم نے جیسے جلتی ریت پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے گزارے تھے۔ گزارے 21 سالوں میں ان کی پسند کی شادی کو ایک تانا بنا کر ذکیہ خاتون نے انہیں ایک دن چین سے نہیں رہنے دیا۔ اب جب سے وردہ نے اپنی پسند سے شادی کرنے کا شوشہ چھوڑا تھا، دادی سینہ ٹھونک کر میدان میں اتر آئی تھیں۔ انہیں جیسے بدلہ لینے کا موقع مل گیا ہو۔ وردہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہوں نے صحیح معنوں میں سمیرا بیگم کو دن میں تارے دکھا رہے تھے، تو دل چھوٹا نہ کر میری بچی، میں خود تیرے اماں باوا کی عدالت میں تیرا مقدمہ لڑوں گی۔ خود بھی تو یہی کیا تھا، اب تمہیں کس منہ سے منع کریں گے؟ اپنے مطلب کے الفاظ تھے۔ لہجے اور انداز بر کے بنا وردہ مطمئن سے برابر سر ہلاتی جاتی۔ 3 دن بعد مکرم صاحب کی ملتان سے واپسی ہوئی تو بیوی کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ کیا ہوا سمیرا، کوئی بات ہوئی ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ خود پر ضبط باندھے میرا کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ وہ آہستہ سے انہیں سارا حال سناتی چلیں گئیں۔ مکرم صاحب نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وردہ کم عمر ہے، نہ سمجھے، اسے سمجھا کر راہ راست پر لایا جا سکتا ہے، لیکن اماں اسے شے دے کر اس کے غلط کو بھی صحیح ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ یہ سب کچھ مجھے نیچا دکھانے کے لیے کر رہی ہیں، لیکن وردہ ان کی بھیگی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ تم پریشان مت ہو، میں بات کروں گا اماں سے۔ مکرم نگاہ چرا گئے۔ جس دن انہوں نے اماں کی پسند کردہ زلیخا پھپھو کی سائرہ کو رد کر کے اپنی پسند سے سمیرا سے شادی نکاح کیا تھا، اسی دن سے ماں کی اس حکم عدولی کی سزا کے طور پر اپنی زبان ان کے قدموں میں گروی رکھ دی تھی۔ سمیرا بیگم کو قریبی مارکیٹ تک ضروری سامان لینے جانا تھا۔ انہوں نے جھولے پر ہی بیزار شکل بنائے بیٹھی وردہ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ کچھ سوچ کر جھولا چھوڑ کر ان کے ساتھ جانے پر تیار ہوگی۔ فرحاد اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجنا چاہ رہا تھا، وردہ بھی یہی چاہتی تھی، اس کے گھر والوں کا بھی کسی دن کھانے پر بلا لیا جائے۔ اسے لگا ماں شاید دادی کی موجودگی کی وجہ سے
اس موضوع پر کھل کر بات کرتے ہوئے کتراتی ہیں، اس لیے وہ آج ان کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی تاکہ اس سلسلے میں تفصیل سے بات کر سکے۔ خریداری کے دوران وہ ماں کو فرحات کے رشتے کے لیے قائل کرتی رہی۔ وردہ میری جان، حاشر پڑھا لکھا برسر روزگار ہے اور سب سے بڑھ کر تمہاری خالہ کا بیٹا ہے۔ جانتی ہوں نا شاء اللہ خالہ جان نچھاور کرتی ہیں تم پر۔ انہوں نے نرمی سے اسے ایک بار پھر سمجھانا چاہا۔ امی آپ ایک بار مل تو لیں فرحات سے۔ وردہ کی سوئی ابھی تک فرحات میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ سمیرہ بیگم نے کاؤنٹر پر بل پے کیا۔ وردہ نے سامان کا تھیلا اٹھا لیا۔ باہر نکلتے ہوئے ابھی انہوں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ زن سے ایک موٹر سائیکل ان کے سامنے آ رکی۔ سمیرہ بیگم بدک کر پیچھے ہٹیں جبکہ موٹر سائیکل سوار کو دیکھ کر وردہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہائے سویٹی، تم یہاں کیسے؟ امی یہ فرحات ہے۔ کھلا گریبان، بالوں کا عجیب سا سٹائل بنائے وہ جس بے باکی سے وردہ کو دیکھ رہا تھا، سمیرہ بیگم کا جی چاہا زوردار تھپڑ اس کے لڑکے کی بجائے اپنی بیٹی کو لگائیں۔ بامشکل انہوں نے خود پر ضبط کیا اور مضبوطی سے وردہ کا ہاتھ تھامے پاس سے گزرتے رکشے کو روک کر آنن فانن اس پر سوار ہو گئیں۔ امی آپ کو فرحات کیسا لگا؟ ماں کے تیوروں سے قدرے خائف اس نے پوچھ ہی لیا۔ جیسا وہ دکھ رہا تھا دادی کو تو بہت پسند آیا، میں نے اس کی تصویر انہیں دکھائی تھی۔ سمیرہ بیگم نے دانت پر دانت جما لیے۔ ہاں تو بنوں کا باہر ہے وہ لڑکا اپنے گھر والوں کو لے کر۔ وردہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے دادی نے گویا سامنے بیٹھی بہو کی رگ پکڑ لی۔ وہ تو کل ہی اپنے گھر والوں کو لے کر آنے پر تیار ہے دادی۔ ادھر امی ابا بھی مانے تب نہ۔ وردہ نے ایک خفا نظر ماں پر ڈالی۔ ارے مانیں گے کیوں نہیں، ایک دفعہ تو تیرے ابا نے پسند کی شادی پر ایسے زوردار دلائل دیے تھے، اور یہ بیٹیاں بھی یقیناً اسے تمہاری اماں نے ہی پڑھائی ہوں گی، ورنہ میرے سیدھے سادے بیٹے کو بھلا کیا ہوتا تھا ان خرافات کا۔ دادی نے ایک چبھتی ہوئی نگاہ بہو پر ڈالی۔ سمیرہ بیگم سے چائے کا گھونٹ حلق سے اتارنا محال ہو گیا۔ کل ہی تو شہلا آپا کا فون آیا تھا، وہ اور فاروق بھائی عمرے پر جانے سے پہلے اپنے اکلوتے بیٹے کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ دونوں بنوں نے وردہ کے امتحانوں کے بعد شادی کی کوئی قریبی تاریخ پر اتفاق کیا۔ سمیرہ نے اس سلسلے میں انہیں اتوار خانے پر بلا لیا اور یہ ساری ٹیلی فون گفتگو ذکیہ خاتون کی موجودگی میں ہی ہوئی تھی، اور اب انہوں نے گہری سانس اپنے اندر اتاری۔ وردہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد ذکیہ خاتون اپنے معمولات کی تسبیحات کر رہی تھیں جب سمیرہ نے آہستہ سے اندر قدم رکھا اور ان کی جائے نماز کے قریب دوزان ہو کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں اماں، اپنی پسند کی بہو لانے کے ارمان ہر ماں کو ہوتا ہے، میری وجہ سے آپ کا ارمان پورا نہیں ہو سکا۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے۔ گھر والوں نے میرے سامنے وجاہت علی کا رشتہ رکھا تو میں ایک آپشن کے طور پر مکرم کا رشتہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں جانتی تھی آپ اس رشتے پر راضی نہیں ہیں۔ میں نے سوچا تھا اپنی خدمت گزاری اور فرما برداری سے آپ کا دل جیت لوں گی۔ بات صرف پسند کی نہیں تھی، میرے سامنے مکرم تھا، مضبوط کردار، بلند اخلاق کا مالک، جس کا ہاتھ تھامنے پر مجھے بھی پچھتاوے کا احساس نہیں ہوا کیونکہ اس کی تربیت آپ نے کی تھی۔ لیکن یہ لڑکا کسی طور پر میری وردہ کے قابل نہیں ہے۔ میں نے آپ کا دل دکھایا اماں، میں آپ کی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیں، لیکن وہ میری وردہ۔ انہوں نے آستگی سے ان کے گھٹنے کو چھوا اور روتے ہوئے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ذکیہ خاتون ساتھ رہ گئیں۔ اگلے روز بنا کسی پیش کی اطلاع کے فرحات اپنی ماں اور بڑی بہن کو لے آیا۔ کرخ چہرے والی خاتون نے ڈرائنگ روم کے کونے پر نگاہ دوڑائی۔ وردہ مزید صوفے میں دبک گئی۔ آنٹی میں کسی بھی لگی لپٹی کے بغیر صاف اور سیدھی بات کروں گی۔ فرحات کی ہم عمر میری سگی بھانجی بھتیجیاں موجود ہیں اور میں نے ان میں سے ایک کو اپنی بیٹی بہو بنانے کا سوچا ہوا ہے، لیکن یہ آج کل کے بچے کچھ سنتے کہاں ہیں۔ پتہ نہیں آپ کی لڑکی نے کیا منتر پڑھ کر پھونکا ہے میرے سیدھے سادے بیٹے پر۔ بہن اس میں بھی سارا قصور آپ لوگوں کا ہی ہے۔ بچے تو نہ سمجھ ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا آپ لوگوں کا کام ہے۔ یہ کیا کہ پڑھائی لکھائی کے بہانے پرائے لڑکوں کو اپنے پیچھے لگاتی پھریں۔ بولنے والی کفن پھاڑ کر بول رہی تھی۔ سمیرہ بیگم نے بولنے کو پر تولتی ساس کی طرف سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ارے ارے یہ کیا تم اول فول بولے جا رہی ہو؟ لگتا ہے تمہارے لڑکے کو کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میری پوتی کا تو اس کے بچپن سے ہی اپنی خالہ کے گھر رشتہ طے ہے، بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ ماشاءاللہ انجینئر ہے ہمارا داماد۔ ذکیہ خاتون فخر سے دبنگ لہجے میں بول رہی تھیں۔ مہمان جو تھے
بغلیں جھانکنے لگے، اور مجھے تو لگتا ہے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت بچوں سے زیادہ تو تمہیں ہے۔ یہ کیا تمہارا لڑکا ہر دوسری لڑکی کے گھر رشتہ ڈالنے کی ضد کرے گا تو تم اس کے ساتھ چل پڑو گی؟ خاتون یوں اچھل کر کھڑی ہو گئی جیسے صوفے پر اچانک کانٹے اگائے ہوں۔ چلو اب ماں کو اور بیس کروانا باقی ہے ابھی۔ آگ بگولا ہو کر بیٹے کا بازو پکڑتی ہوئی ان کے پالو میں جا کر بیٹھ کی پسند کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں بیٹا، اس کی اجازت تو ہمارا مذہب بھی دیتا ہے، بس طریقہ درست ہونا چاہیے۔ یہ ہم جیسے تنگ ذہنیت لوگ ہی ہیں جو اپنی ضد ہٹ دھرمی اور جھوٹی انا کی خاطر جائز کو بھی ناجائز بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ جانتی ہو 21 سال پہلے جب تمہارے باپ نے میری پسند کی ہوئی لڑکی کو رد کر کے اپنی پسند سے لڑکی بیاہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اسی دن سے میں نے اس کی پسند سے بیر باندھ لیا، حالانکہ تمہاری ماں نے اپنے خلوص محبت اور خدمت گزاری سے بہت جلد میرا دل جیت لیا تھا، لیکن میری جھوٹی انا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں کس دل سے اسے اپنی بہو تسلیم کروں۔ اس سب میں میرا بیٹا بھی تو برابر کا شریک تھا، لیکن میں نے قصوروار صرف تمہاری ماں کو ٹھہرایا۔ بہو پر سارا بھار ڈال کے ہم جیسی مائیں اپنے بیٹوں کو ہر سزا سے بری ذمہ قرار دے دیتی ہیں، اور یہ ایسی بھلی ماں جس نے آج تک میرے کسی بھی تانے کا نہ تو پلٹ کر جواب دیا، نہ تمہارے ابا سے کوئی شکایت لگائی۔ اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہے مجھے، ذکیہ خاتون نے ایک دم شفیق نگاہ سے اور بے آواز آنسو بہاتی سمیرا پر ڈالی۔ اور بیٹا جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی، انہوں نے ذرا سا توقف کیا۔ آج کے منظر نامے سے تو تم نے اتنا تو جان ہی چکی ہوگی، جہاں عزت نفس کو گروی رکھنا پڑے وہاں پر خوشیاں زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتی۔ تمہارے ماں باپ کا انتخاب ہی بہترین ہے۔ وردہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر ماں کو دیکھا، جن کی آنکھوں کے جھلملاہٹ میں آج سچی خوشی کے سارے جگنو اتر آئے تھے۔